ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ عنوان سن کر یقیناً آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ ہلاکت اور تباہی تو بے نمازیوں کے لیے ہونی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ جی ہاں، یہ ترجمہ ہے سورہ ماؤن کی ایک آیت کریمہ کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ آیت کریمہ دراصل منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ منافق جو تھے وہ اپنی نمازوں سے غافل تھے۔ نمازوں سے غفلت کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس میں 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منافق جب نماز پڑھتے تھے تو ان کا مقصد ریاکاری اور دکھلاوا ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ الذین ہم یراؤون، وہ نماز صرف اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ انہیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پڑتی تھی۔ اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو لوگ ان کو مسلمان ہی تسلیم نہ کرتے، تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ادھر ادھر ہو جاتے اور پھر نماز چھوڑ دیتے۔ نمازوں سے غافل ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھتے تھے، جبکہ نماز تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر وقت مقرر پر ادا کرنا فرض کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن منافق کیا کرتے تھے کہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھتے تھے۔ منافقوں کی نماز کی ایک تصویر کشی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے وہ عصر کی نماز کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے وقت پر نماز، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے جلدی سے پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھنا، یہ بھی نمازوں سے غافل ہونا ہے۔ نماز سے غافل ہونے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نماز کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس کے نزدیک نماز کی حیثیت بس اتنی ہے کہ جب کبھی پھنس گیا لوگوں کے سامنے نماز پڑھنی پڑ گئی تو پڑھ لی، اور جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا چھوڑ دی، جب فرصت ملی پڑھ لی، اور جب وقت نہ ملا دنیا کی مصروفیات میں سے تو چھوڑ دی۔ یہ بھی نماز سے غافل ہونا ہے۔ اور چوتھی بات نماز کے غافل ہونے میں یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، ساری نماز پڑھ جاتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے پڑھا کیا ہے۔ نماز کے ترجمے میں غور نہیں کرتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، رکوع کرتا ہے تو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، بلکہ نماز کو جلدی سے پڑھتا ہے، جان چھڑانے والی بات کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ایسے شخص کو چور قرار دیا ہے، نماز کا چور ہے، کہ جو نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے۔ پھر وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں اختیار کرتا ہے، دھیان اور توجہ اس کی کہیں اور ہوتی ہے، کھڑا وہ نماز میں ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور ہوتا ہے، اور پھر نماز میں عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے بال سنوار رہا ہے، کبھی اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے، کبھی ناک صاف کر رہا ہے، کبھی بالوں کو درست کر رہا ہے۔ اس کی توجہ جو ہے وہ نماز میں ہے ہی نہیں ہے، یا سستی کا وہ مارا ہوا نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَىٰ، کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے جو ہے نا وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ نمازیوں کی قسم ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ جو توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وقت پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز کی فکر نہیں کرتے ہیں، اور نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو کیسے نمازی مطلوب ہیں؟ جو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، با جماعت ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کے سارے ارکان بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں نمازی بننا ہے، پکے نمازی بننا ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہیں، نہ کہ ایسے نمازی بننا ہے کہ جن کے لیے اس آیت کریمہ میں ہلاکت اور تباہی کی وعید سنائی گئی ہے۔